اور اسی طریقے سے تیسرا اہم نکتہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اخلاقی بگاڑ، بے راہ روی، عریانیت، فحاشیت، بازاروپن پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں اہل ایمان کے درمیان میں عریانیت، فحاشیت، ننگا پن پھیلے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی عذاب رکھا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ سب سے زیادہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ بن چکا ہے۔ ہر معاملے میں ننگے پن میں مسلمان آگے، نشے اور منشیات استعمال کرنے میں مسلمان آگے، رقص و سرور میں مسلمان آگے۔ اخلاقی گراوٹ کی جتنی حدیں ہوتی ہیں ان تمام حدوں کو پار کرنے والے یہ ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یستحلون الحر والحریر والخمر والمغازیف، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، فتنے ایسے بڑھیں گے لوگوں کے درمیان میں، لوگ آلات لہو و لعب کو، ناچ گانے کے آلات لہو لعب کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے، نشہ چیزوں کو حلال کر لیں گے، ریشم کو حلال کر لیں گے، زنا کو حلال کر لیں گے۔ یہی معاملہ ہے۔ سب سے زیادہ اخلاقی گراوٹ کا ہم شکار ہیں۔ لہذا مسلم نوجوانوں اور بالخصوص محترم خواتین بھی آئی ہوئی ہے، چونکہ دور حاضر کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، خواتین سے بھی میں کہنا چاہوں گا، آپ تمام بھی میرے اس خطاب میں شامل ہیں کہ اپنے گھر کی جو لڑکیاں ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کی تربیت کی فکر کریں۔ یہ پوری قوم پر تماچا ہے، مسلم نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ویسا غیر مسلم اس کے ساتھ وہ نکاح کر رہی ہے۔ میری ماں و بہنوں، اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت، اگر اسلام چھوڑ دیا دنیا تمہیں مل گئی، اور عشق و محبت کے دامے فریب میں پھنس کے اگر آپ نے کچھ پا بھی لیا، اسلام چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والی آپ، سب سے زیادہ خسارے میں آپ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری لڑکیاں اس جانب توجہ دیں کہ مسلمان لڑکا دیکھنے میں ہو سکتا ہے خوبصورت نہ ہو، مالی حالت مستحکم نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے اسلام سے نوازا ہے، توحید سے نوازا ہے، اور یہی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ توحید زندگی کی سب سے بیش بہا قیمتی چیز اور قیمتی متاع ہے۔ آپ جانے وہ واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا، ام سلیم رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر حویرث دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، انبن ہو گئی۔ ام سلیم اسلام قبول کر چکی تھی اور حویرث کافر تھے، لہذا ام سلیم نے حویرث سے کہا کہ تم کافر، میں مسلمان، دونوں کی زندگی چل نہیں سکتی۔ لہذا چھوٹا سا بچہ تھا انس رضی اللہ عنہ، خادم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آئی اپنے بچے کو لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا، کہا کہ اللہ کے رسول، انس آج سے آپ کا خادم بن چکا ہے، آپ اسے اپنی خدمت میں رکھیے۔ 10 سال انس رضی اللہ عنہ معصوم بچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام خدمت میں لگا رہتے تھے۔ بہرحال حویرث نے اور ام سلیم نے جدائی اختیار کر لی۔ جیسے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ ام سلیم نے خلا لے لیا ہے، دونوں کے درمیان میں جدائی ہو چکی ہے، ابو طلحہ مدینہ کے معزز آدمی تھے، شریف مزاج اور مالدار آدمی تھے، لہذا انہوں نے خطبہ بھیجایا، پیغام بھیجایا کہ اے ام سلیم، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طلحہ اب تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ لا یرد مثلک، کیا کہا؟ لا یرد مثلک، اے ابو طلحہ، تم جیسوں کا خطبہ، تم جیسوں کا رشتہ ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، اس کو منع نہیں کیا جاتا، لیکن یہ حقیقت بھی جان لو میں مسلمان ہوں اور اے ابو طلحہ تم کافر ہو۔ جب یہ جواب دیا تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں
تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اے ابو طلحہ تمہارا قبول اسلام میرا مہر ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ اس زمانے کی تربیت یافتہ خواتین اسلام ہیں، اور یہ آج اس زمانے کی عائشہ اور فاطمہ ہے جو غیروں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے اور پوری قوم کو تماچا دے رہی ہے۔